شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه منكم الشهر فليصمه پھر سے فمن شہیدہ فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله لام کے نیچے کیا ہے زیر، اس کو اور واضح کریں پھر سے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. شہر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ دو ہلال کے درمیان کی مدت،
دو ہلال کے درمیان کی مدت. ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی رات کا چاند. ایک چاند سے لے کر دوسرا چاند طلوع ہونے تک کی جو مدت ہے وہ کیا ہے؟ شہر. ٹھیک ہے، یعنی ما بین الہلالین عربی میں کہیں گے. اب اسی لیے مہینہ اگر انگریزی اس میں ہو تو 30 یا 31 ڈیز، تو یوں نہیں، یا عربی میں 29 یا 30 ڈیز نہیں بولیں گے ہم اس کو. یعنی کتنا زبردست ڈیفینیشن ہے نا اس کی. شہر کیا؟ ما بین الہلالین. مہینہ کیا ہے؟ دو ہلال کے بیچ کی چیز. کتنا سیدھا سیدھا حساب ہے لونر کیلنڈر کا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر اسی ڈیفینیشن کو آپ لیں تو مثلا آپ ایک ملک میں ہیں، وہاں ہلال نکل آیا، آپ دوسرے میں آ گئے، تو آپ کا مہینہ کب مکمل ہو گیا؟ دوسرے ہلال کے ساتھ ہی مہینہ آپ کا مکمل، چاہے 28 دن آپ کو ملے. اب چونکہ آپ نے یہاں کے اعتبار سے ایک پہلا دن مس کیا، لہٰذا آپ اس کو بعد میں پورا کر سکتے ہیں. اور یہاں یہ جو شہر ہے یہ ایام معدودات کو اسپیسیفائی کر رہا ہے. پیچھے ہے نا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، تو وہ گنتی کے دن کتنے ہیں یہاں وضاحت کر دی گئی. شہر ہے یعنی ایک مہینے کے دن ہے، چاہے وہ 29 کا یا 30 کا ہے. اور کس مہینے میں؟ رمضان. نام لے کے بتا دیا. قرآن پاک میں اور کتنے مہینوں کے نام آئے ہیں؟ جیسے یہاں لفظ رمضان آیا ہے تو اسی طرح جو 12 مہینے ان میں سے اور کون سے مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے؟ ذوالحج کا لفظ آتا ہے قرآن میں؟ کہاں؟ کوئی لفظ نہیں آتا ذوالحج. یہ ضرور آتا ہے الحج اشہر معلومات، لیکن ذوالحج کا لفظ نہیں آتا. اور شوال کا آتا ہے، شعبان آتا ہے. تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جسے بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بھی مینشن ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے اینڈ تک لفظ قرآن میں نہیں آتا. قرآن میں صرف رمضان ہی کا لفظ آتا ہے. تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی اللہ نے ہمارے لیے روزے فرض کیے کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں. یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. کہاں سے نازل کیا گیا؟ آسمان سے. نازل کرنے کا مطلب اتارنا. کہاں سے اتارا گیا؟ آسمان سے. کہاں؟ زمین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اس کے بھی دو معنی کیے جاتے ہیں. ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں پورا اتار دیا گیا. آسمان دنیا کی وہ جگہ جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، بیت العزت، وہاں اتارا گیا. اور پھر آہستہ آہستہ جبریل علیہ السلام وہاں سے لے کر آپ پر اتارتے رہتے تھے. اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ اس کی ابتدا رمضان میں ہوئی تھی. سارے کا سارا رمضان میں نہیں اترا، اس کی ابتدا رمضان میں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کی وضاحت کہاں سے ہوتی ہے؟ خود قرآن سے ہوتی ہے. کیا ہے آیت؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور دوسری جگہ سورۃ الدخان میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو جس رات میں اترا، جس مہینے میں اترا، جس انسان پر اترا، اور جس ہستی کی طرف سے آیا، جو فرشتہ لے کر آیا، جس شہر میں اترا، جس امت پر اترا، وہ سارے کے سارے محترم. ان سب کو اللہ نے خاص مقام دیا. مہینوں میں وہ مہینہ چن لیا، راتوں میں وہ رات چن لی. اور وہ ایک رات کتنی راتوں کے برابر؟ 1000 مہینوں کے برابر ہے. وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس سے بھی بہتر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر.
اب یہ کس کی فضیلت بیان ہو رہی؟ قرآن کی. یہ قرآن کو معمولی چیز ہے؟ اگر ایک رمضان کی اتنی اہمیت ہے تو پھر اس قرآن کی کیا اہمیت ہوگی کہ جو اس رمضان میں اترا اور پھر اس رات میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس انسان پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت میں سے چنے ہوئے ہیں، اور پھر وہ شہر یعنی مکہ کا جس کو ام القریٰ کہا گیا، اور جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور امت مسلمہ جس کو امتاً وسطاً بہترین امت کہا گیا، کنتم خیر امت. تو اس کتاب کو انسان چھوڑ دے اور اس کی بجائے کو دنیا کے کاموں میں دل لگائے، گھر سجانے سنوارنے میں زندگی کھپا دے، یہ کیسا سودا ہے؟ یہ آپ سوچیں نا. یعنی جس کے قدم قدم کے ساتھ برکتیں اور رحمتیں ہیں، اس نعمت پر تو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ لعلکم تشکرون پہ ہو رہا ہے. شکر شکوے کی ضد ہے. شکوہ کیا ہوتا ہے؟ شکایتیں، گلہ. تو قرآن پڑھتے وقت کیا کرنا چاہیے ہمیں اگر مشکل لگے؟ نہیں، ایک دوسرے سے شکایتیں کرنی چاہیے تو بہت مشکل ہے، نہیں پڑھا جاتا. تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا، نہ کہ شکوے. اگر مشکلات آئیں بھی تو ڈسکس ہم کر سکتے کہ مجھے یہ مشکل ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ یہ میں پڑھوں کیسے. کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، کسی سے مدد لے سکتے ہیں. گھر کے کام میں ہو رہی ہے، مینجمنٹ میں کوئی مشکل ہو رہی تو اس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ تو درست ہے. پڑھنے میں سمجھ نہیں آ رہی یا کام میں مشکل ہو رہی اور اس کا حل آپ تلاش کریں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، مثلا ہر وقت یہ بولنا میں چھوڑ دوں گی، میں چھوڑ دوں گی، آپ کے یہ لفظ جو ہیں ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی افیکٹ کریں، اور آپ کی وجہ سے کسی اور نے بھی چھوڑ دیا. خود تو ڈوبے، تم کو بھی لے ڈوبیں. اپنی نیکی کا تو موقع گنوایا. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ پریشان کن باتوں کو سپریڈ کرنا اور عام کرنا کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو بھی حوصلہ توڑتا ہے نا. ہمیں دوسروں کے لیے اچھی مثال تو بننا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے بری مثال نہیں بننا کہ کہا جائے کہ ہاں وہ فلاں شخص اس نے قرآن شروع کیا تھا پھر وہ چھوڑ گیا، پھر اس نے چھوڑ دیا. کیا اعمال نامے میں لکھا جائے گا؟ کیا چھوڑ دیا؟ کس چیز کو چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے، صبر سے لگے رہے. نہیں، ہم ٹاپ پہ اگر لسٹ کے نام ہمارا امتحان میں اور ترجمے میں اور نمبروں میں، تو کیا ہوا؟ جتنی ہمت استطاعت ہے، چاہے ہم سب سے لوئسٹ ہیں، لگے رہے. کیا پتا ہم دنیا میں لوئسٹ ہیں اور اللہ کی نظر میں ہائیسٹ ہوں اپنی محنت کی وجہ سے. اور وہ تکلیف جو ہم لمحہ لمحہ گزارتے ہیں، کیا ہمیں نہیں آتا؟ کیا تکلیف پہ اجر نہیں ہے نا؟ لمحے لمحے کی اس تکلیف پہ اجر ہے کہ مشکل ہے. وہ جو ایک پریشانی اور دل میں ایک، یا یہ کہ اس کی وجہ سے جو ٹائم میں پریشر آ گیا ہے یا کسی بھی اور چیز میں، یہ صرف آپ کے لیے تھے. میرا بھی دل چاہتا ہے میں ذرا آرام سے ناشتہ کسی وقت کروں. میرا نہیں خیال کہ میں نے ایک دن بھی جب سے یہ کلاس شروع ہوئی ہو میں نے آرام سے ناشتہ کیوں. میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اور جو مجھے مل جائے میں منہ میں ڈال لیتی ہوں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہاں سکون سے ریلیکس ہو کے کچھ کھانا یا پینا یا انجوائے کرنا ہے، فوڈ کو انجوائے کرنا ہے. کچھ یہ جو جیسے روزہ رکھتے ہیں نا، کھاتے کچھ نہیں ہے، تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ انسان روحانیت اس کی غالب رہے. کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ روحانیت دب جاتی ہے اور سستی غالب آ جاتی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی نعمت جسے اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا اور اتنے زبردست سعادت بخشی، اگر آپ یہ خزانہ لینے کے طلبگار ہیں تو آپ کو کچھ تو چھوڑنا پڑے. کوئی انجوائمنٹ، کوئی راحت، کوئی سکون، کوئی آرام، کوئی بھوک، کوئی پیاس، کوئی کچھ. اگر ہم اتنی بھی قربانی دینے کو تیار نہ ہوں اور پھر کہیں کہ یہ خزانہ بھی ہمیں مل جائے، تو دنیا میں تو کوئی چیز ایسے نہیں ملتی کہ آپ کچھ پے نہ کریں اور آپ کو سب کچھ مل جائے. تو یہ اتنا بڑا خزانہ جو ہے یہ تکلیف اور مشقت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور کیا ہے قرآن؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے. ہدایت علمی اور ہدایت عملی، دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے. کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا ہدی للمتقین، پڑھا تھا نا، اور یہاں آ رہا ہے ہدی للناس، تو کیا اس میں کنٹراڈکشن ہے؟ وہاں ہم نے پڑھا تھا جی یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقیوں کو بس، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں ہدایت دیتی ہے سارے انسانوں کو. بھئی پھر اگر ساروں کو دیتی ہے تو متقیوں کو دیتی ہے، تو کیا یہ کنٹراڈکشن لگتی ہے کچھ؟ جو لوگ شک کرتے ہیں تو ان کو کیسے ہدایت دیتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نا الناس، الناس کا کیا مطلب ہے؟ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس میں. اور وہاں ہم نے پڑھا متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ہم نے اتنا سٹریس کیا اس بات پر اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اور اب یہاں لگتا ہے کہ جس تقوی کی ضرورت نہیں، سارے انسانوں کو مل جائے گی ہدایت. یہ میں آپ کے ذہن کو تھوڑا ہوشیار کرنے کے لیے ایسے سوال کرتی ہوں تاکہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے آپ سے، کوئی نان مسلم کر سکتا ہے. جی میں نے آپ کو قرآن پڑھا تھا، وہاں ایک جگہ تو یہ لکھا ہوا اور دوسری جگہ یہ لکھا ہوا. دیکھیے ہدایت کے دو درجے ہیں، ایک ہوتا ہے علمی ہدایت اور ایک ہوتا ہے عملی ہدایت. علمی ہدایت سارے لوگوں کے لیے. بہت سے نان مسلم اس کو پڑھ کے اس میں سے کیا لیتے ہیں؟ یہ بات ثابت ہے نا، ماؤ زیدونگ قرآن کا مسلسل مطالعہ کرتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن چائنیز انقلاب کی جو بنیادیں تھی اس میں اس نے بہت ساری چیزیں یہاں سے لی، یعنی قرآنی ہدایات سے. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن کو بحیثیت ایک بک کے پڑھتے ہیں اور اس میں سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں. سمپل معنی اس کا یہی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. لیکن ایک جگہ آتا ہے کہ ہدایت کے لیے تقوی شرط ہے. پیچھے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں نا، ہدایت کے لیے تقوی شرط ہے، اور یہاں ہدایت کے لیے تقوی شرط نہیں بتایا جا رہا. تو پھر فرق کس چیز کا؟ فرق پھر ہدایت لفظ کے لیولز کا ہے. ہدایت کا ایک لیول جو ہے وہ علمی لیول ہے، یعنی انفارمیشن کا لیول ہے، کچھ گائیڈ لائنز آپ کو اس میں سے مل جاتی ہے، اور ایک عمل کا لیول ہے. ایک ہے ہدایت کا علمی لیول. علمی لیول کیا ہے؟ مثلا قوم عاد کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جب ریسرچ ہو رہی تھی تو میں نے ایک ڈاکیومنٹری چھوٹی سی دیکھی تھی، کلپ کہیں سے دیکھا تھا کہ وہ لوگ ان روئنز کے پاس قرآن کی جو ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان آیتوں کے جو کٹنگز تھیں وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ قرآن میں اس قوم کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ قوم کہاں ہے. ان لوگوں نے ایکسکیویشن کر کے اور وہ نکال کے اور قرآن کو بھی اور چیزیں ہسٹوریکل فیکٹس کو رکھ کے تو پھر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ وہ جگہ ہے. انہیں سیٹلائٹ سے پہلے دیکھا کہ کہاں کہاں ایسے کھنڈر ہیں، یہ دبی ہوئی ہیں، ریت میں دبا ہوا ہے نا وہ علاقہ، اور پھر قرآن سے بھی انہوں نے ریفرنس لیے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 1400 سال پہلے قرآن میں بتائی گئیں. آج بھی تقریباً ہر مذہب کے لوگ اس کو ایز اے گائیڈ بک لیتے ہیں، لیکن ان کا لیول جو ہے چونکہ ایمان نہیں ہے، لہٰذا وہ محض ایک انفارمیشن کا، محض ایک ہسٹوریکل بک کا یا چند ایک باتوں کو جاننے کا ہے. اور ایک لیول ہے تقوی والوں کی ہدایت کا. وہ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں پڑھتے اس کو، وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ عمل کے لیے پڑھتے ہیں. تو عمل بدلتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے اس کا جس کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. اور ویسے یہ کتاب ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے اور سب کے لیے آئی ہے، جیسے شروع میں بات ہوئی ہدی للناس. جس سورۃ یونس میں آتا ہے نا وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، آیات اور ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں رکھتے. تو ایک لیول ہے ایمان کے بغیر ہدایت لینے کا جس میں سارے لوگ شامل ہیں، اور ایک لیول ہے ایمان اور تقوی کے ساتھ ہدایت لینے کا جس میں خاص لوگ شامل ہیں. اس کی مثال ایسے بھی ہے جیسے مثلا آپ پانی کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے کہتے ہیں ہاں یہ پینے کا ہے، پیاس بجھاتا ہے. اچھا ایک سائنٹسٹ پانی کو دیکھتا ہے تو وہ
صرف یہی دیکھتا ہے کہ یہ پانی پیاس بجانے کا یا کچھ اور بھی سوچتا ہے. تو ایک عام نظر ہوتی ہے اور ایک خاص نظر ہوتی ہے. قرآن آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا, تو وہ آپ کی نظر کیا تھی؟ ایک عام لیول کی. اور اب ایک ڈفرینٹ طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو ایک اور نظر سے. آگے بھی لیول ہیں, یعنی اس سے بھی آگے آپ جا سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ تقوی سیریسنس کا نام ہوتا ہے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں اپنے مشن میں, اور اسی حساب سے آپ کو وہ خزانہ ملتا ہے. وبینات, اور نشانیاں ہیں اس میں. بینات کس کی جمع ہے؟ بینتن کی. اس میں بینات ہیں, نشانیاں ہیں. من الہدا, یعنی اس میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں. اسلام اور سائنس کے نام سے آپ نے یقیناً کچھ باتیں پڑھی یا سنی یا دیکھی ہوں گی کہ جو آج کے دور میں واضح معجزات ہیں یا دلائل ہیں کہ جو باتیں 1400 سال بعد پتہ چل رہی ہیں وہ 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر کی گئی. تو ایسی باتیں کیا ہیں؟ ایک طرح سے بینات میں سے ہیں. بین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واضح کر دینا, واضح نشانیاں جن میں آپ شک کر ہی نہیں سکتے. من الہدا, ہدایت سے, والفرقان, اور فرقان کی. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی. کس میں؟ حق و باطل میں, خیر و شر میں, فائدے اور نقصان میں. فمن شاہدہ, تو جو کوئی دیکھے. ویسے تو شاہدہ کا معنی دیکھنا ہوتا ہے, لیکن جاننا بھی معنی ہوتا ہے, یعنی جس کو پتہ چل جائے. منکم, تم میں سے. الشہر, مہینے کا. اب مہینہ ویسے تو نہیں دیکھا جاتا, تو مراد اس سے کیا, یعنی چاند دیکھنا. فلیصمہ, تو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے, پھر روزہ رکھ لے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شک کا روزہ نہیں رکھتے, کہ نہ دیکھا نہ جانا, بس یہ کہا کیا پتا آج روزہ ہی نہ ہو, میرا رہ ہی نہ جائے, چلو میں رکھ لیتی ہوں. ایسے نہیں روزہ رکھ. یا آپ نے چاند دیکھا ہو یا آپ نے سنا ہو, جان لیا ہو. ومن کان مریدن, اور جو کوئی مریض ہو, او علی سفرن, یا سفر پر ہو, فعدتن, تو گنتی پوری کرے. اب یہ دیکھیے کہ یہ لفظ عدت آپ نے کبھی ویسے بھی سنا؟ کس کانٹیکس میں ہوتا ہے؟ بیوہ عورت کے لیے عدت. تو اس کا بھی معنی کیا ہے؟ گنتی پوری کرے. کتنی؟ 4 مہینے 10 دن. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اچھا میت کے ساتھ چند قدم چلے جاؤ تو عدت ختم ہو جاتی ہے, سنا ہوا نا یہ. بعض لوگوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عورت جنازے کے ساتھ چند قدم چلی جائے تو وہ عدت سے باہر آ سکتی. یہ خود ساختہ قانون شریعت ہے, یعنی ایک تو اللہ نے اتاری ہے, ایک لوگوں نے خود بنا لی ہے پیرالل. ایسی کوئی بات نہیں. عدت کا لفظی معنی ہی گنتی پوری کرنا ہے, یعنی 4 مہینے 9 دن بھی نہیں آپ کریں گے, 4 مہینے 10 دن ہی ہوگی, کیونکہ اللہ کی طرف سے مقرر مدت ہے. من ایام اخر, دوسرے دنوں سے. یرید اللہ, ارادہ رکھتا ہے اللہ, چاہتا ہے اللہ. بکم, ساتھ تمہارے. الیسرا, آسانی. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید, اور نہیں وہ چاہتا, بکم, تمہارے لیے, الاسرا, تنگی. یسر اور اسر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تنگی کیا تھی؟ کہ مریض بھی روزہ رکھے اور بیمار اور مسافر بھی رکھے. ولی تکملوا العدۃ, اور تاکہ تم مکمل کرو. تکملو کا روٹ کیا ہوگا؟ کاف میم لام, کمال اسی سے ہے. اور تاکہ تم مکمل کرو, مکمل بھی اسی سے. العدۃ, گنتی, یعنی بعد میں روزہ رکھ کے گنتی مکمل کرو. ولی تکبر اللہ, اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی. روٹ کیا ہوگا؟ کاف بے رے. علامہ ہداکم, اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو, جو اس نے تمہیں ہدایت دی, راہ دکھائی. اچھا, یہ کون سی ہدایت ہے یہاں؟ یعنی رمضان کا مہینہ 2 لحاظ سے, کہ ایک روزہ رکھ کے تمہیں برداشت کرنا سکھایا, پھر قرآن اس میں اتارا, تو اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اچھا, بڑائی بیان کرنا کیسا ہوتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے؟ عملی طور پر طریقہ کیا ہے بڑائی بیان کرنے کا؟ اللہ اکبر کہنا,
جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے زبان پہ یہ آ جاتا اللہ اکبر، یعنی کوئی ایسی جیسے تھرل ہوتی ہے، آپ کو زبردست چیز دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم کہتے ہیں اللہ اکبر. نعرے کب لگاتے ہیں لوگ؟ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگاتے ہیں نا. تکبیر کب کہتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی انعام مل رہا ہو، جب کسی نے کوئی بہت اچھی بات کہی ہو، تکبیر ایسے کر کے پھر سارے اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر کہنا. تو کبیرو کا مطلب کہ اللہ اکبر کہو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو، زبان سے بھی کرو اور عمل سے بھی کرو. اب یہ ہے کہ کب بیان کرو؟ جب عید آتی ہے، رمضان مکمل ہوتا ہے، یعنی پورا مہینہ مکمل ہوتا ہے، تو عید کے دن میں پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات پڑھتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. تو روزے کے دو مقصد ہوئے نا، ایک تقوی اور دوسرے شکر. شکر کب آتا ہے انسان کو؟ اب دیکھیں نا، جیسے روزہ ہم رکھتے ہیں، کھانا پینا بند، جب افطار ہوتا ہے اور شدید بھوک پیاس کے بعد جب کھانے لگتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ دو کتنی بڑی نعمتیں ہیں. روزانہ آپ کو ان کی اتنی قدر نہیں آ سکتی جتنی روزہ رکھنے کے بعد قدر آتی ہے. اور ایک تو ہے ہر روز روزے کے افطار کے بعد شکر گزاری، اور ایک ہے پورا مہینہ مکمل ہونے کے بعد عید کے دن شکر گزاری. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ یعنی انسان خوشی کا اظہار کرے، انسان خوشی کا اظہار، یعنی شکر ایک کیا ہے؟ اب ذابت الشکور، یعنی گائے اپنے حال حلیے سے کیا بتاتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں. تو عید کے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے اچھے پہن کے اور اہتمام کر کے کیا بتاتے ہیں؟ بہت خوش ہیں. لیکن افسوس کہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں بہت بور ہو رہے ہیں. عید کا دن بڑا بور گزرتا ہے، یہ اکثر کہتے ہوئے سنا گیا. یعنی اہتمام ہی نہیں کرتے. تو عید کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی شکر گزاری میں سے ہے، یعنی خوش ہونا. تو یہ ہے یہاں شکر گزاری، کیونکہ اس دن کیا کرتے؟ سارا دن کھانے پینے کا موقع ہوتا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، آگے کیا کرو؟ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تو کھاؤ پیو اور شکر کرو. تو یہاں بھی روزہ افطار کرو تو شکر کرو، عید مناؤ تو شکر کرو. اور شکر کیا ہے؟ رویے سے بھی، گفتگو سے بھی، عمل معاملے اور ہر چیز. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان خاص طور پر قرآن کے نزول کی وجہ سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ. اور جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکی ہوں کہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں کہ پورے کا پورا بیت العزت میں اتار دیا گیا لوح محفوظ سے، یا پھر آغاز نزول ہوا. کیا ہے قرآن؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں. یعنی آن دا ہول بھی سارا ہدایت ہے، اور اس پہ خاص طور پر ایسی باتیں موجود ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف یا دین کی طرف یا حقیقت اور سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والی. والفرقان، اور قرآن کیا ہے؟ فرقان. قرآن آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ میزان. کیا کرنے کے لیے؟ حق اور باطل، خیر اور شر، فائدہ مند اور نقصان دینے والی چیزوں کے درمیان ایک لکیر لگاتا ہے. یعنی آپ ایک ایسے دو راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں. دو راہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے دو راستے نکلتے. آپ دو راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت. آپ سوچتے ہیں ادھر جاؤں، پھر سوچتے ہیں ادھر جاؤں. اور جو ڈرائیور دو راہے پہ آ کے فیصلہ نہ کر سکے صحیح راستے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بھٹک جاتا، اور ہو سکتا ہے کوئی اور آ کے آپ کو ہٹ کرے کہ آپ کہاں کھڑے. آپ کو جلدی جلدی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں کہ دائیں مڑنا، بائیں مڑنا، سیدھا جانا ہے، کدھر جانا ہے. تو اسی طرح زندگی میں ہر وقت ہم کہیں نہ کہیں کسی دوراہے پہ کھڑے ہوتے. قرآن ایک طرح سے آپ کے لیے کیا ہے؟ لائٹ. وہ ایک روشنی ہے، جیسے ٹریفک کی روشنی ہوتی ہے نا. ٹریفک کی روشنی ہوتی ہے نا، آپ چل رہے ہیں تو ٹریفک کی روشنی آپ کو کیا کرتی ہیں؟ گائیڈ کرتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ اسٹاپ، ریڈ لائٹ.
تو قرآن میں کچھ حکم کیا ہے؟ سٹاپ، حد آ گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اگر جائیں بھی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی پیچھے کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کیا ہوا، اب آ گئی تو ادھر ہی ٹھیک ہو. اور کیا ہوا، ریڈ لائٹ ہے، کراس کرو، جاؤ، دیر ہو رہی ہے. کتنا خوف ہے ٹکٹ کا، ایکسیڈنٹ کا بھی ہے. جی ایکسیڈنٹ کا بھی خوف ہے، ٹکٹ کا بھی خوف ہے، لیکن اللہ کی حدود توڑے کوئی خوف ہی نہیں، کوئی خوف نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن ہدایت ہے، فرقان ہے، جو آپ کو بتاتا ہے ریڈ لائٹ آئے گئی، اس کے آگے نہیں جانا، اور یلو لائٹ گیٹ ریڈی، اور گرین آئی اب جاؤ. کچھ چیزیں جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے، اور کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں آ سکتے. اور جب تک یہ فرقان آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ گائیڈ لائن آپ کے پاس نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا حال بالکل اس اناڑی انسان کی طرح ہے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے بغیر یا سیکھے بغیر سڑک پر گاڑی لے کر آ جائے. نتیجہ اور انجام کیا ہو سکتا؟ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ہمیں یقین ہی نہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے. یہ زندگی کا سفر جو ہے ایک سڑک کی طرح ہے، چاہیں تو صراط مستقیم پہ جائیں، چاہیں تو کہیں اور پلٹ جائیں، چاہیں تو ریڈ لائٹ پہ رکے اور چاہیں تو آپ کراس کر جائیں. فزیکلی آپ کو کوئی ابھی نقصان نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ دارالجزا نہیں ہے نا، وہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کتنے ٹکٹ لگے، کتنی خلاف ورزیاں کی. یہاں تو آپ جب پولیس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں، کچھ نہ بھی کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، لگی ہوئی بیلٹیں بھی چیک کرنے لگ جاتے ہیں. بچے ساتھ بیٹھے ہو تو کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ، پیچھے پولیس آ رہی، سائڈ پہ پولیس ہے، گاڑی کھڑی ہے. یعنی کتنا کانشیس ہو کے چلتے ہیں ایک سڑک پر، اور زندگی کی سڑک پر بے محابہ چلے جا رہے ہیں، خواہشات کے بندے بن کے. جدھر جی چاہتا ہے چل پڑتے ہیں، جہاں جی چاہتا رک جاتے ہیں، جہاں جی چاہتا مڑ جاتے ہیں. تو اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اس ٹارچ کا ہونا ضروری ہے اور اس فرقان کا ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فائدہ کس چیز میں اور نقصان کہاں ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. یعنی اس کی زندگی میں جب یہ مہینہ آئے تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اب یہ جو آیت ہے نا کہ روزہ رکھنا چاہیے، اب اس میں کوئی رخصت نہیں رہی کہ اگر کسی میں طاقت ہے اور وہ پھر ابھی نہیں رکھنا چاہتا، ابھی موڈ نہیں ہے، ابھی مرضی نہیں ہے، اب مرضی نہیں رہی، اب آپ کو رکھنا ہے. وہ جو پیچھے ہم نے یطیقونہ کا ایک ترجمہ یا ایک معنی کیا تھا نا کہ یہ ابتدائی حکم تھا، اور ابتدائی حکم میں تھوڑی سی رخصت رکھی گئی اور بعد میں اس حکم سے اس رخصت کو لے لیا گیا. اصل میں اسلام کے سارے احکامات سٹیپ بائی سٹیپ آئے، تھوڑا تھوڑا کر کے. پہلے لوگوں کو تھوڑی رخصت دی گئی، پھر آہستہ آہستہ ان کو ٹائٹ کرتے گئے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس دور کے مسلمانوں کے ساتھ اگر رعایت برتی گئی تو آج کے نان مسلم لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ رخصت، تھوڑی سی سہولت، ایک دم پابندیاں نہیں لگا دینی چاہیے. وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹ جاتے ہیں. اور بہت سے ہمارے نادان مسلمان جو حکم اپنے لیے سمجھتے ہیں وہی ان کے اوپر پابندی لگا کے ان کو بھگا دیتے ہیں دین سے. یعنی تھوڑا تھوڑا. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ساری زندگی وہ غفلت ہی برتتے رہیں اور وہ پھر نیو مسلم ہی بنے رہیں. وہ جب ہو گئے مسلمان تو ہو گئے، تھوڑا عرصہ ان کو عادت ڈالنے کے لیے، جیسے آپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہر انسان کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ایک دم سارا نہیں لے سکتا. انسانی طبیعتیں جو ہیں ان میں کئی کمزوریاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت رکھی. لیکن جب یہ کہا گیا کہ جو مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مسافر اور بیمار سے بھی رخصت لے لی گئی. تو فرمایا نہیں، ومن کان مریضن، اسی لیے یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ ومن کان مریضن، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. یعنی یہ سہولت اب بھی باقی ہے. یرید اللہ بکم اليسر،
اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. یعنی دین میں اگرچہ پابندیاں ہیں لیکن اس کے باوجود ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. یعنی پابندی ہے روزہ رکھو لیکن بیمار نہ رکھے، رخصت بھی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو دین جو ہے وہ آسان ہے. انسانی طبیعت ہے نا، جب دیکھتا اچھا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا تو وہ کیا ایزیوم کر لیتا ہے کہ شاید یہ بڑا مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہوتا. اب مثلا جو لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں ان کو جب بتایا جاتا ہے یہ نہیں کرنا تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتا، یہ میرا کام نہیں، چھوڑ دیتے. اور کچھ کیا کہتے ہیں کہ پریکٹس کی بات ہے، پریکٹس ہوگی تو آسان ہو جائے گا. اور اگر یہ پابندی ہے یا یہ کچھ چیزیں روکی گئی ہیں تو اس سے تھوڑی دن مشکل ہوگی، پھر طبیعت عادی ہو جائے گی. جیسے روزے میں آپ دیکھیں پہلا عشرہ تھوڑا سا کیا گزرتا ہے، یا پہلے 1-2 روزے سر درد بھی ہو جاتا ہے یا جسم کے اوپر بھاری ہوتے ہیں، پھر آخر میں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ روزے ختم ہوں. تو بالکل اسی طرح بظاہر دین کی جو چیزیں کسی کو مشکل لگتی بھی ہیں تو اس ڈر کا شکار نہ ہو کہ یہ مشکل ہے. نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان مشکلات کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، کیونکہ پھر انسان عادی ہو جاتا ہے نا. اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہر چیز میں، نماز ہو روزہ ہو. آپ دیکھیں نماز شروع کرنے میں مشکل ہے، جب آپ شروع کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب سنت پڑھی نفل بھی پڑھ لو، اور کرتے چلے جاتے. اور ویسے بھی شیطان کی بھی تو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا آگے، کچھ نفس کی ہیں اور کچھ شیطان کی ہیں اور کچھ ماحول کی ہیں. جب کوئی اور نہیں کر رہا تو ہمارے کے لیے کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی بھی پابندی ایسی نہیں کہ جو جبر کی حد تک ہو کہ جی روزے فرض ہیں تو پھر تمہیں ہر حال میں روزہ رکھنا، چاہے تو مری جاؤ. یہ نہیں ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، رخصت بھی موجود ہے. اس آسانی کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تم پر بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص شاید ایسا نہ ہو کہ جس نے سارے ہی روزے بالکل پورے رکھے. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اٹکا، کہیں بیمار ہوا، کہیں سفر ہو گیا، کہیں کوئی مجبوری آ گئی. تو کسی نہ کسی طرح ہم میں سے ہر ایک اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے بوجھ ہلکے کرتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا آتا ہے کہ جب 2 امور آپ کے سامنے آتے تو ان میں سے آپ آسان راستے کو اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. یہ یاد رکھیے. یعنی دین میں آسان راستے کو ہم لے سکتے ہیں مگر آسانی سے مراد دین کا چھوڑنا نہیں ہے، دین کے اندر ہی رخصت کا پہلو ہے. بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں پہ آسانی کرو مشکل نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ. اور ایک اور جگہ پر آپ نے یہ بھی فرمایا فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کے بھیجے گئے، انہیں مشقت میں ڈالنے والے نہیں. تو اس سے ایک زندگی کا قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سہل پسند تو نہیں ہونا چاہیے لیکن مشکل کی طرف بھی بلا وجہ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ آپ کی سنت کیا تھی؟ اگر ایک راستہ مشکل اور ایک آسان ہے تو آپ کون سا اختیار کرتے تھے؟ جو آسان ہوتا تھا. یہ نہیں کہ میں تو بڑی چیز ہوں تو لہٰذا میں تو اس مشکل میں ہی جاؤں گا. خود کو جان بوجھ کے مشکلات میں مت ڈالو. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو شخص دین کے ساتھ ایک طرح سے مقابلہ کرے گا اور اس کو مشکل بنائے گا، دین اس پہ غالب آ جائے گا. یعنی کوئی انسان اپنے اوپر بلا وجہ کی مشقتیں نہ کرے. مثلا کہ ساری رات جاگے اور سوئے نہ، نفلیں ہی پڑھتا چلا جائے، یا ساری زندگی روزہ رکھے اور کبھی افطار نہ کرے، تو اس کی بھی رخصت نہیں. وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ان کی شادی ہوئی تو بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے
اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ مسلسل روزے سے رہتے تھے اور پھر روز قرآن پورا مکمل کر لیتے تھے. تو آپ کو پتا چلا تو آپ نے ان کو سمجھایا. تو اس وقت انہوں نے پھر ایسا ایسا کچھ چیزوں کی رخصت قبول کی، لیکن کچھ پھر بھی مشکل طرف ہی رہے. جب وہ بوڑھے ہو گئے اور وہ پھر پورا نہیں کر سکتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے اب خیال آتا ہے کہ کاش میں ان رخصتوں کو قبول کر لیتا، کیونکہ حکم یہ ہے نا کہ جب تم ایک کام شروع کرو تو ادھورا نہ چھوڑو. کیا کرو؟ پورا کرو. یہ نہیں کہ یہ نفل شروع کرو اور کچھ دن کے بعد چھوڑ دو، کوئی کام شروع کرو پھر چھوڑ دو. نہیں، روٹین اور پابندی. اللہ کو وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، وہ زیادہ پسند ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہ کہ کوئی کہے کہ فلان جو پڑھتا تھا اور پھر وہ اب نہیں پڑھتا، یعنی جیسے تہجد کے بارے میں شاید آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو یعنی جوانی میں تو کر رہے تھے لیکن بڑھاپے میں اس طرح کی پھر پابندی نہیں ہو پاتی تھی، بہت مشکل میں پڑ جاتے تھے. تو پھر اس وقت سوچتے تھے کہ میں جب ہی اپنی روٹین ایسے بناتا کہ جس کو میں اب تک نبھا سکتا. یعنی یہ نفل عبادات میں خاص طور پر. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہ میرے لیے تو فرض پڑھنا بہت مشکل ہے تو اس لیے میں اس میں بھی کوئی سہولت ہی رہا. نہیں، فرض ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یو ہیو ٹائم یا فیسلٹی، آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں رہتا. یہ بھی مثلا چھٹیاں ہیں یونیورسٹی سے تو کیا ہے آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کا وقت ہے. پھر یہ کہ چھٹیاں ختم ہو گئی تو اب کیا کریں؟ اب اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے، یعنی وہ پابندی اس طرح کی نہیں ہو سکتی. تو اب کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ انسان کہ میں ٹوٹل چھوڑ دوں، نہیں، کچھ چیز جاری رکھے اور پھر جب اس یونیورسٹی سے فارغ ہو تو دوبارہ اپنی اصل روٹین پر آ جائے. یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ زندگی کو ہیپ ہیزرڈلی نہیں گزارنا چاہیے. کبھی کچھ بہت زیادہ کر لے اور کبھی کچھ بالکل سو گئے. نہیں، ایک اصول بناؤ، ایک ٹارگٹ سیٹ کرو، ایک طریقہ زندگی اور ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے گولز مقرر کرو، ان کو اچیو کرنے کے لیے چلتے چلے جاؤ. وقتی طور پر اونچ نیچ آ گئی تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، وہاں یہی رخصتیں ہیں. اور پھر دوبارہ کیا کرو؟ اسی پیس پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اصل حکم کیا ہے کہ روزہ رکھو، لیکن اگر اونچ نیچ ہو جائے تو چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. بولے تکملوا العدہ، لیکن آپ دیکھیے پھر وہی بات، وہ جو گول سیٹ کیا تھا وہ پورا کرنا ہے، گنتی پوری کرنی ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور گنتی پوری کر کے پھر عید مناؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزار ہو کہ جس نے تمہیں اتنا زبردست ڈسپلن والا دین دیا اور سارے طریقے سکھا دیے.